السلام علیکم بٹ صاحب، کیسے ہیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ آج میں آپ سے وہ سب باتیں کرنا چاہتی ہوں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی کسی کو نہ بتائی اپنے بارے میں. تو آپ کو اس سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، ضرور ساری باتیں بتائیں گے آپ کو آج. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں. ابھی ہم آف اسکرین بات کر رہے تھے کہ آپ کا تعلق کراچی سے تھا. کراچی میں آپ نے کافی عرصہ گزارا اور آپ کے بات کرنے کے انداز سے پتہ بھی لگتا ہے. تو لاہور آ کے کوئی بڑی تبدیلی محسوس ہوئی کہ یہ کراچی رونقوں کا شہر ہے؟ لاہور بھی ہے لیکن جو کراچی میں ساری رات جاگنا اور کراچی کے وہ سڑکوں کے کھانے، باربیکیوز، ڈھابے لاہور میں ہیں لیکن کراچی میں بہتر ہیں. تو کیسا فرق پایا آپ نے لاہور میں؟ جی بہت شکریہ. لاہور میرا شہر ہے. لاہور آ کے ہم بیسیکلی بنیادی فرام لاہور ہی سے ہم ٹھیک ہے. کراچی ہم گئے تھے بزنس کے لیے اور پھر وہاں ہم نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی میں نے، اور کالج وہاں میں نے کیا، اور جو میں نے ماسٹرز MBA ہے وہ لاہور ہی سے کیا. کراچی شہر کی رونقیں بہرحال پاک پنجاب سے اور لاہور سے بالخصوص بہت زیادہ ہیں. بالکل. ایک میگا سٹی ہونے کی حیثیت سے وہاں بہت سے ڈائنامکس ہیں، اور جس طرح آپ نے کھانے کی بات کی اور اس طرح کی باتیں، یہ جو ہے پاکستان میں کراچی کو یہ منفرد حیثیت حاصل ہے کہ کیونکہ وہاں دلی سٹائل کے اندر بہت سے کھانے بنتے ہیں اور بہت لذیذ پکوان بنتے ہیں. لازمی ہے پاکستان میں، اور کراچی کا جو شہر ہے اس کے کھانے کی بے شک فیمس بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ہم لاہوریوں کو نا کراچی والوں سے ایک شکایت بھی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب چاول بناتے ہیں اس میں مٹر ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں بریانی پکائی ہے، اس میں آلو ڈالتے ہیں کہتے ہیں بریانی پکائی ہے، چھولیاں ڈالتے ہیں مطلب بریانی پکائی ہے. ان کی ہر چیز میں بریانی میں یہ سب ڈفرینٹ چیزیں کیسے ڈلتی ہیں؟ حالانکہ ہم لاہوری صرف وہ مانتے ہیں کہ جس میں چلو آلو ہو جائے یا چکن ہو جائے وہ بریانی ہے. دیکھیں جی، بریانی جو ہے وہ پاکستان میں کراچی سے ایجاد ہوئی. ہاں، یہ تو بات صحیح ہے. اور کراچی ہی میں جو لذیذ بریانی ہے وہ کراچی میں آج بھی وہی ملتی ہے. پنجاب نے اور سیکنڈ کاپی اس کی اور اس کا سیکنڈ امیج نکالا ہے. پر جو دلی سے جو نکلی ہے، یہ انڈیا سے دلی سے جو بریانی نکلی ہے وہ کراچی آئی، اور کراچی نے بریانی کا نام اس قدر فیمس ہے کہ اب ہر جگہ اس کی کاپی کاٹ کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا بچپن کراچی میں گزرا اور کراچی رونقوں کا شہر ہے، کوئی شک نہیں ہے. کراچی کا عمومی طور پہ دستور یہ ہے کہ لوگ دنوں میں سوتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں اور کام کرتے ہیں. آپ کا بھی فیملی بیک گراؤنڈ ایسے ہی چلتا آ رہا تھا کیونکہ کاروباری شخصیت ہیں آپ بھی، آپ کی فیملی؟ جی، جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ بچپن ہم نے وہاں گزارا، میں نے اسکولنگ اور کالجنگ کی، تو وہاں تو صبح 7 بجے ہم اسکول چلے جاتے تھے. اچھا. اور 8 بجے ہم کالج چلے جاتے تھے. اور کیونکہ فیملی بزنس انٹرپرنورز تھے ہم سارے اور اورینٹڈ تھے، تو ہم ارلی مارننگ رائزنگ 10 بجے ہم اپنے آفیسز میں کام پہ چلے جاتے تھے. ہاں، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کراچی رات کی رنگینیوں کی وجہ سے مشہور ہے، پر وہ سیٹرڈے اور سنڈے کی نائٹ جو ہے وہ لازمی ہے کہ ہمیں پورے شہر کو گھومنا ہے، زندگی کی رنگینیوں کو دیکھنا ہے، اور اس وجہ سے رات کو لیٹ آورس تک ہم جاگتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ فرسٹ انٹرپرینور نہیں ہیں، فیملی سے آپ کا بزنس چلتا آ رہا ہے. تو جب دو چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر بندہ گھر میں دیکھتا ہے نا کہ والدین بچے بڑے بزنس کرتے آ رہے ہیں، تو یا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسی کو ایز اے کریئر پرسو کروں گا، یا وہ اتنا باغی ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی ڈفرینٹ فیلڈ چوز کرنی ہے. آپ پہ پریشر تھا فیملی کا کہ بزنس کرنا ہے یا خود سے بزنس مائنڈیڈ تھے آپ؟ دیکھیے جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آقا صلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے تجارت. تو اسی نقطۂ نظر سے میرے والد نے، میرے والد کے والد نے یہ تجارت کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں تجارت کر رہا ہوں، اور آنے والے جو میری سیکنڈ جنریشن ہے وہ بھی تجارت کر رہی ہے. تجارت میں بہت برکت ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ جب آپ انسان تجارت کرتے ہیں، کوئی ایک ادارہ لگاتے ہیں، ایک انسٹیٹیوشن بناتے ہیں، ایک فیکٹری لگاتے ہیں، ایک مل لگاتے ہیں، تو آپ ہزاروں امپلائمنٹس کریٹ کرتے ہیں، ان کی فیملیز کو آپ کفالت کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا خاص عنایت ہے. اللہ آپ کے اوپر اتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انسٹیٹیوشن بنا کے دیتا ہے اور آپ خاندانوں کی کفالت کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، بچپن کی اگر ہم بات کریں، بچپن کیسا تھا؟ شرارتی تھا، معصوم تھے یا نہیں؟ دیکھیں، جو ذہین ہوتا ہے وہ شرارتی ہوتا ہے. بالکل. تو میں ضرور شرارتی تھا. اپنی لڑپن میں بہت سی شرارتیں کی، بہت ایسی چیزیں کی. گھر والوں نے پٹائی بھی بہت خوب کی، کبھی تو میرا سر بھی پھٹ گیا تھا، کبھی مجھے زخم بھی آئے، اور کئی جگہوں پر میں شرارتیں کرتے کرتے ہوئے میں زخم بھی ہو گیا، گرا بھی. پر شرارتیں میری انہیرٹ ہیں، اور اس وجہ سے کیونکہ میں ایک اچھا کرکٹ پلیئر بھی ہوں، اور میں اوپنر بیٹسمین بھی تھا اپنی اسکول کی طرف سے، پھر کالج کی طرف سے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے ان بلٹ ان ہیں. اچھا، تو شرارتی آپ تھے بچپن سے ہی. شرارتیں کس شرارت پہ سب سے زیادہ مار پڑی ہے آپ کو والد صاحب سے؟ اکثر جو ہے وہ جو ٹیوشن پڑھنے سے
جاتے ہوئے میں کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ میں چلا جاتا تھا اور لیٹ آور آتا تھا. اور ہمارے وہاں کراچی میں نائٹ ٹورنامنٹس بہت ہوتے ہیں, تو جب نائٹ ٹورنامنٹس کھیلنے جاتا تھا تو سب سے زیادہ مجھے ڈانٹ اور ڈپٹ جو تھی وہ نائٹ ٹورنامنٹ کھیلنے پہ پڑتی تھی. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ کو کرکٹ کا اتنا شوق تھا, پڑھائی چھوڑ کے جاتے تھے, تو اس کو پرسو کیوں نہیں کیا کریئر میں اپنے؟ بات یہ ہے کہ وہ ایک ہابی تھی میری, وہ پیشن نہیں تھا. ہابی کی طرف سے میرے دوستوں میں, کیونکہ ہم بچپن سے ہمارے تمام دوست جو ہم اپارٹمنٹ میں تھے تو ہمارے تمام دوست ہمارے ساتھ ہی کھیلتے تھے. وہ مجھے اتنا حد تک جنون ہو گیا کہ سخت گرمی, جیسے وہاں ٹراپیکل موسم ہے, دوپہر کی گرمی میں بھی جا رہا تھا میں, اور شرات کی نائٹ میچ بھی کھیلنے جا رہا تھا. تو یہ مجھے ایک ایسی ہابی اور ایک میرے پہ ایسا ایک بھوت سوار ہو گیا تھا. پر اس کے ساتھ ساتھ میں نے تعلیم بھی حاصل کی. میں نے BCom گورنمنٹ کامرس کالج سے کیا, ماسٹرز میں نے پنجاب سے آ کے لاہور سے کیا, نیشنل انسٹیٹیوشن آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے میں نے ماسٹرز کیا, اور پھر میں اپنے کاروبار میں جوائن کیا ایز اے ڈائریکٹر آپریشن. بالکل ٹھیک ہے. تو پڑھائی میں گریڈس وغیرہ اچھے آتے تھے یا پھر وہی بچے تھے جن کو ٹیچر کہتے تھے باقی بچوں کو اس سے دور رہو, یہ نہیں, میرے میٹرک کے اندر A+ ہے, اور جو BCom میں نے A+ لیا ہے, اور ماسٹرز کے اندر میں نے مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر MBA کیا ہے. یعنی آپ شرارتیں پڑھائی دونوں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. والدین بھی خوش رہے, آپ بھی انر سیٹسفیکشن رہے؟ میری والدین کی خصوصی توجہ تھی ہماری تعلیم پر, ہم دونوں بھائیوں پر, اور ایک ہی میری بہن ہے. ہم نے تعلیم کے شعبے میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی, اور والدین کی بھی خصوصی توجہ تھی کہ آپ کی تمام ضرورتیں زندگی پوری کی جاتی ہے, تعلیم کے شعبے میں آپ نے منفرد ہو کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے. لاہور آنے کا سفر کس طرح شروع ہوا اور پھر کیسا پایا لاہور کو, لاہور کے لوگوں کو؟ لاہور ہم کیونکہ وہاں ہمارا تمام بزنس بھی تھا, گھر بھی ہے, ابھی بھی ہے, پر کیونکہ وہاں حالات پولیٹیکل اتنے اسٹیبلٹی نہ ہو سکی اور قتل و غارت اتنی زیادہ ہونا شروع ہو گئی, تو جس کی وجہ سے ہم لاہور آ کے ہم نے, کیونکہ یہ ہمارا اپنا ہوم گراؤنڈ تھا, یہاں آ کے پھر ہم نے فیروزپور روڈ پر انڈسٹری لگائی, پیپر بورڈ اینڈ پیکیجنگ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو اپنا پہلا یاد ہے پے چیک کہ آپ نے جب کام کیا منافع ہوا؟ کیونکہ بزنس رسک ہے, آپ پہ اگر آپ پہ والدین کرتے آئے ہوں جو مرضی, لیکن جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کرتے, آپ خود اس چیز میں نہیں گھستے, آپ کو نہیں پتہ چلتا, رسک ہوتا ہے. تو والدین نے پورا اعتماد کیا کہ ٹھیک ہے شرارتی تو ہو لیکن جا کے بزنس کرو, ہمیں یقین ہے کچھ اچھا کر لو گے. اور پہلا پے چیک کتنا تھا؟ اس میں بالکل وجہ ہے کہ ایکسپیرینس اور جو میرے والد صاحب کا اعتماد تھا وہ مجھ پہ بہت زیادہ تھا, پر ان کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی ہمارے ساتھ تھی. تو یہ کیونکہ ہم مینجمنٹ سسٹم بیس کے اوپر ہم کاروبار کر رہے تھے, کراچی میں بھی اور پنجاب میں بھی, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کاروبار کو, جو سب سے بڑی جو ہم نے بات کی وہ یہ کی کہ جو پاکستان میں منفرد پیکیجنگ کو لایا جائے, تاکہ دنیا میں جو فرسٹ آپ کا جو پروڈکٹ کی جو لک ہے وہ آپ کی پیکیجنگ ہے. تو یہ اس کے اوپر ہم نے کافی اسٹڈی کی اور ریسرچ کیا, اور اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. کریئر کے لحاظ سے کبھی کوئی ریگریٹ ہوا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ اسٹیپ غلط لے لیا یا پہلے لے لیا, یا جذباتی فیصلہ کر لیا کوئی؟ کس حوالے سے؟ کریئر کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے؟ نہیں, جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ مجھے یہ پہلے سے ہی میرے والد صاحب نے اسٹیبلش تھا کہ ہم نے اسی کو کرنا ہے, اور جس سے میں نے مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن کے اندر کام کیا, میرے بھائی نے مارکیٹنگ اینڈ فائنانس میں اندر کام ایجوکیشن حاصل کی. تو یہ ہمارا پاس کلین جو ہمارا فوکس تھا کہ ہم نے بزنس کو ڈیولپ کرنا ہے, اور یہ ہمارے ویسے بھی ہمیں یہ اس سے شوق ہے کہ کیونکہ ہم پاکستان میں پیکیجنگ انڈسٹری کو جو ہماری لائن تھی اس کو ہم ایکسپورٹ اورینٹل بنانا چاہتے تھے, اور اس میں ہم کامیاب ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں دوستوں کے بارے میں, دوست لاہور آ کے زیادہ اچھے بنے ہیں کراچی کے دوست زیادہ اچھے؟ بچپن کے دوست میرے کراچی کے ہیں, اسکولنگ ہے, کالج ہے, اور بہت گہرے دوست ہیں, اور بچپن کی دوستی جو ہوتی ہے بہت زیادہ یاد رہتی ہے. پر لاہور آ کے بھی مجھے بہت اچھے دوست ملے, سارے کاروباری دوست ملے, اور جس میں ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں ہمارے مجاہد مقصود بٹ صاحب, وہ ہمیں ملے, انہوں نے بھی ہمیں لاہور کی جو ڈائنامکس ہے اس کے بارے میں کافی گائیڈ کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شادی آپ کی کہاں ہوئی, کراچی میں ہی سے ہوئی یا لاہور میں آپ کی ہوئی؟ شادی میری لاہور میں ہوئی. ٹھیک ہے. کراچی میں کیوں نہیں کی شادی؟ شادی میرا دل تھا کراچی کرنے کا, پر میری والدہ نہیں مانی. آپ نے بھی والدین کی پسند سے شادی کی ہے؟ نہیں, والدین کی پسند سے شادی کی. آپ نے پہلے کہا نہیں, اس کو میں کیا سمجھوں؟ اس وقت سمجھیں کہ میں نے جیسے آپ سے میرا دل تھا میں کراچی شادی کروں. اچھا کراچی میں دل تھا یا کراچی میں کسی خاص جگہ پہ شادی کرنے کا دل تھا؟ دل تھا. چلیں کراچی میں شادی کرنے کا دل تھا, پر وہ میری والدہ نے کہا نہیں ہم نے لاہور ہی میں کرنی. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ خوش ہیں والدین کے فیصلے سے؟ میں الحمدللہ خوش بھی ہوں, اور میرے بچے بھی سارے فرما بردار ہیں,
اور ویری ہیپی بھی ہے, ہم بہت ہیپی لائف بھی ابھی بھی گزار رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوستوں کے ساتھ جب فیملی ٹائم سے فری ہوتے ہیں, کام وغیرہ سے فری ہوتے ہیں, تو کیا مصروفیات ہوتی ہے؟ کوئی موویز دیکھنے جاتے ہیں, ابھی بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, یا کس طرح سے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, جب سے یہ بزنس کی ایکٹیویٹی میں ہم انوالو ہوا ہوں میں, تو میرا شام 6-7 بجے تک تو میں آفس ہی رہتا ہوں. اس کے بعد آ کے میں اپنی زیادہ تر اپنی فیملی میں گزارا کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو میرے دوست ہیں, جو میرے ہلکے بالکل قریبی ہمارے دوست ہیں, ہم رات کو ہر ڈیلی 9 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, ایکسچینج آف آئیڈیا کرتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ آپ کی زندگی میں جو سٹریس ہے وہ اس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے جو چند دوست بیٹھ کے باتیں کریں اور دل کی باتوں کو سنیں اور دل کی باتوں کو سمجھیں. دل کی بات دوست سمجھتے ہیں, بیوی بہتر سمجھتی ہے, کیا لگتا ہے؟ جی بات یہ ہے, زندگی کا سفر تو بیوی سمجھتی ہے, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیوی سے بچا کے جاتی ہیں, وہ دوستوں سے کر لی جاتی ہیں. دوست وہاں کام ہوتے ہیں, دوست بچاتے ہیں. اچھا کرکٹ ابھی بھی دیکھتے ہیں یا کھیلتے ہیں یا نہیں, اب ٹائم نہیں؟ نہیں, کرکٹ ضرور دیکھتا ہوں پر میں کھیلتا نہیں ہوں. تو مایوسی نہیں ہوتی کرکٹ دیکھ کے کہ آپ اتنا ٹائم لگا کے بیٹھے دیکھ رہے ہو پر کچھ نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ جی میرا بہت دل کرتا ہے کھیلنے کو, پر بزنس ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ میرے حائل ہے, اور مجھے اس قدر اس پہ جنون اور پیشن ہو چکا ہے بزنس کی انہانسمنٹ کے لیے, تو وہ میں اس کو ٹائم نہیں دے پاتا. تو پاکستان کرکٹ ٹیم میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کہاں پہ ہماری ٹیم جو ہے وہ لیگ کر رہی ہے, ہماری جو پلیئرز ہیں ان کی پرفارمنس اتنی بہتر اب کیوں نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتی؟ دیکھیں جی, میں تو اس پہ بالکل واضح اسٹانس سے, میرا رائٹ مین فار رائٹ جاب ہی ہم نے آج تک پک نہیں کیا. جب تک آپ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب نہیں نہ کریں گے, جب تک آپ ہمارے سفارشی کلچر کو ختم دفن نہیں کریں گے. پاکستان کی تو وہ ٹیم ہے جس نے دنیا کو کاؤنٹری سکھائی, بالکل, تو آج دیکھ لیں ہم کہاں ہیں. بالکل.